الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی سیاح لامقام سرور انس و جاں شاہد ما طغی رازدار ما اوحا سر الاسرار سید الابرار احمد مختار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ساری کائنات کے اندر جو چیز بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ نمازی نماز پڑھتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ حج کرنے والا حج کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی شان اور عظمت کے اوپر، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالی صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ تعالی سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کو مقام اور مرتبہ اس لیے ملا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برکات حاصل کی، جنگوں و غزوات کے اندر صحابہ کرام شریک ہوئے، ابتدائے اسلام کے اندر انہوں نے تکالیف برداشت کی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تب بھی وہ صحابہ کرام کے ایک مد یا نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا کہ جو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے۔ امتی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں اور صحابہ نے اس کے مقابلے میں ایک مد پیمانہ تھا یا اس کا نصف بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہوں
تو پھر بھی یہ احد پہاڑ کا سونا ان صحابہ کرام کے خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی زبان درازی نہ کرو، کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی شخص جو ہے وہ بکواس نہ کریں۔ صحابہ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تسبوا اصحابی، تم میں سے کوئی شخص میرے صحابہ کے اوپر گالی نہ نکالے، میرے صحابہ کو گالی نہ نکالے کوئی شخص، کہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ میرے کسی صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، ان کے اوپر طعن اور تشنیع اس کا فعل ہے، اور صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے، تو فقولوا لعنۃ اللہ علیکم، تو تم اس شخص کو کہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کہ تم صحابہ کے بارے میں اتنے بدبخت ہو کہ تم صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہو، اس کی بات کاٹ کر اسی وقت اسے کہو کہ لعنت اللہ علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم میرے صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پالو گے، خواہ وہ حضرت ابو سفیان ہوں، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، خواہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہوں، یا دیگر صحابہ کرام ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کو فیض مل چکا ہے۔ آج میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت علی نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق سے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور سے کیا، تو آپ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں اور حضرت علی کے داماد ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور باقی سارے صحابہ وہ مرید مصطفیٰ ہیں، حضور کو چاہنے والے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، دعائے مصطفیٰ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل و بعمر بن الخطاب، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک عمر تھے عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور دوسرے عمر تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ 33 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا فرمائی، حالات یہ تھے کہ مکہ کے اندر مسلمان وہ انتہائی دردناک تکلیف برداشت کر رہے تھے، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، آپ کی کمر مبارک کے اوپر وہ پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اوجری رکھ دی جاتی ہیں،
اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا جاتا، صحابہ کرام کو دردناک تکلیفیں دی جاتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ گھر سے حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ ملے، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ان کو قتل کے نعوذ باللہ ارادے سے جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری ہمشیرہ ام جمیل بنت خطام اور تمہارے بہنوئی سعید وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے گھر لوٹے اور دیکھا کہ ان کی بہن کے گھر کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پر دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا عمر ہوں۔ انہوں نے قرآن پاک کے جو ان کے پاس نسخہ تھا یا اوراق تھے ان کو چھپا لیا آپ کی ہمشیرہ نے، اور اس کے بعد عمر فاروق کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور 365 جو خدا ہیں ان کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت شروع کر دی ہے؟ آپ کی ہمشیرہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ کو بہت زیادہ مارا۔ جب مار مار کے تھک گئے تو پھر بیٹھے تو کہا کہ اے میری بہن مجھے بھی وہ کلام سناؤ اور مجھے وہ قرآن دکھاؤ اور مجھے وہ کلام پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت دو۔ آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ ابھی تو ناپاک ہے، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو مشرک ہے، پہلے تو کلمہ پڑھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تجھے قرآن پاک پکڑنے کی اجازت ہوگی۔ خیر اسی گھر سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، دار ارقم۔ عرب والوں نے وہاں پر لائبریری بنا دی ہے۔ یہ دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے اندر صحابہ کو تبلیغ کیا کرتے تھے، 2 صحابہ، 4 صحابہ، 6 صحابہ۔ تو خیر جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو وہاں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے موجود تھے اور تلوار پکڑ کر حضور کا پہرا دے رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، آج اگر عمر کا ارادہ خیر کا نہ ہوا تو میں عمر کی تلوار سے ہی عمر کا سر اڑا دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے امیر حمزہ ایسی بات نہ کرو، میں نے کل ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کی وجہ سے عزت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی باری تعالیٰ 2 عمروں میں سے جو عمر تجھے زیادہ پسند ہے اور تجھے زیادہ محبوب ہے اس کو جو اسلام کی دولت عطا فرما۔ تو خیر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر اسلام قبول فرمایا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد خانہ کعبے کا طواف چھپ کے نہیں ہوگا اور خانہ کعبے کے اندر نماز چھپ کر نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے تلوار لی، صحابہ کو لیا اور خانہ کعبہ شریف گئے، اور آپ نے خانہ کعبہ شریف کا طواف بھی کیا اور وہاں پر نماز بھی ادا فرمائی۔ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن سے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں عمر فاروق، تو فاروق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر اللہ کے سارے فرشتے آج جو ہے عمر فاروق کے اسلام لانے کی وجہ سے خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ کے سارے فرشتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو وہ خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے اندر ہوں
اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک محل ہے، سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ محل ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر آرام کر رہے تھے کہ باغ کا دروازہ جو تھا وہاں پر دستک ہوئی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ باہر کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بھی آیا ہے اس کو اجازت دو اور ساتھ ہی اسے جنت کی خوشخبری دو۔ تو وہ صحابی گئے، دیکھا کہ آگے حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان کو اندر بلایا اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت دو، دروازہ کھول دو، اندر آنے دو اور ساتھ ہی ان کو جنت کی بشارت دو۔ اب دیکھا کہ دوسری مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکا، پھر عرض کی یا رسول اللہ دروازے پر کوئی آیا؟ آپ نے فرمایا اجازت دو۔ جب دیکھا تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرما رہے میں نے جنت کے اندر ان کے لیے محل دیکھا ہے، اور جن کے بارے میں حضور نبی غیب دان، غیب جاننے والے نبی، ہم سب کے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دروازے پر آئے گا اس کو جنت کی بشارت دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی جنت کی بشارت دی، حضرت عمر فاروق کو بھی جنت کی بشارت دی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت دی۔ کتنی مشہور حدیث پاک ہیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب نبی ہوتا۔ آج تو راضی یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین وہی لا رہے تھے اور نبی انہوں نے بنانا تھا حضرت علی کو، اور وہ بھول کر جو ہے نا نبی پاک کے پاس چلے گئے۔ سمجھے ان لوگوں کا تو اس طرح کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، کتنا صاف اور پاکیزہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لو کان بعد نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنتے۔ کتنی آپ کے بارے میں فضائل ہیں، آپ کے بارے میں محاسن ہیں، آپ کے بارے میں مناقب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا آپس میں کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق کے اندر فیصلہ فرما دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ گیا، باہر آئے تو مسلمان جو تھا وہ کہنے لگا کہ اب ہم اس بات کا فیصلہ عمر سے جا کے کرواتے ہیں، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، جا کر عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلمان جو منافق تھا وہ بھی پہنچا اور جو یہودی تھا وہ بھی آیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بات کو سنا، آپ فیصلہ فرمانے لگے تو یہودی نے کہا کہ اے عمر، اس بات کا فیصلہ پہلے ہی حضور علیہ السلام نے میرے حق کے اندر کر دیا ہے، میرے حق کے اندر فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اندر سے تلوار لے کر آئے، اور تلوار لاتے ہی مسلمان کا سر جو وہ قلم کر دیا اور فرمایا ہاکذا اقضی، اسی طرح میں اس شخص کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں جو فیصلہ میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی میں اس شخص کے بارے میں عمر فاروق کی تلوار ایسے فیصلہ کرتی ہے جو شخص جو ہے اللہ کے نبی کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ اور پورے مدینے کے اندر خبر پھیل گئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک ناحق جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو 5واں پارہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کو نازل کر کے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لڑائی جھگڑوں کے اندر اللہ کے نبی کو اپنا حاکم نہ مان لے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کو اپنا حاکم نہ مانے تو اس کا علاج وہی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت عمر کی تلوار کبھی بھی ناحق نہیں اٹھ سکتی، اور انہوں نے جو قتل کیا ہے وہ مومن کا قتل نہیں کیا، وہ کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا، وہ منافق کا قتل کیا۔ فلا وربی کا لا، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات کے اندر اللہ کے نبی کو اپنا حاکم نہ مان لیں۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، لیکن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تو یہ بات کیوں مانوں کہ اے عمر، آج تمہارے اندر ہمیں عدل نظر نہیں آ رہا، آج تمہارے اندر ہمیں عدل نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا، کہا کہ جو آپ نے چادریں تقسیم کی تھیں اس سے تو لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے مکمل لباس نہیں بن سکتا تھا، آپ نے انہی چادروں سے لباس بنایا ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، تو اے عمر ہمیں آج آپ کے اندر عدل نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ ان کا جواب دوں۔ آپ کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ 2 چادریں تھیں، ایک چادر میرے والد کی تھی، بات سمجھ آ گئی، اور ایک چادر میری چادر تھی۔ ایک چادر میرے والد کی چادر تھی اور ایک میری چادر، دونوں کو ملا کر مکمل لباس بنایا گیا۔ آج تو بندہ ان سیاست دانوں سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا کہ جو مرضی کریں، جیسا مرضی کریں، دودھ کریں، سفید کریں، سیاہ کریں۔ اگر کوئی ان سے پوچھے اور تو یہ ان پوچھنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، مارنا بات کرنا تو دور کی بات ہے، یہ ان کو ویسے ہی جو ہے نا 20 کیسز ہیں 20 کیسز جو ہم نے آج تک سیاست سنی ہے، جس نے ذرا سی انگلی اٹھائی کسی کو پکڑا اس کو پوری فیملی کو بعد میں جو ہے نا شوٹ کر دیا گیا۔ خیر بات کرنے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے اوپر جب بات آئی تو آپ نے ممبر شریف کے اوپر بیٹھ کر یہ نہیں فرمایا تھا کہ تو نے میرے اوپر اعتراض کیوں کیا ہے میں تو وقت کا بادشاہ ہوں۔ آپ اسی وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اس کا جواب دو۔ بیٹا کھڑا ہو کر کہنے لگا 2 چادریں تھیں، ایک چادر میرے والد کی تھی اور دوسری چادر میری چادر تھی، ایک والد کی چادر دوسری میری چادر تھی، اس سے لباس بنایا گیا ہے اور وہ لباس پہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح کتنا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 25 لاکھ مربع میل کے حکمران ہوں، لیکن رات کا وقت ہوں، مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر خود پہرا دے رہے ہیں، خود نگرانی فرما رہے ہیں، خود حفاظت فرما رہے ہیں، اور رعایا جو ہے وہ بڑے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ جو وہ سو رہی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، اس کا نام تھا اسلم غلام تھا آپ کا۔ آپ اس کو لے کر مدینے کی گلیوں میں گئے اور دیکھا کہ ایک جھونپڑی سے تھوڑی سی کوئی چیز یعنی آگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قریب پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس نے آگ جلائی اور اس کے اوپر جو برتن رکھا ہوا ہے اور اس کے بچے جو بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور کہا کہ میں آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر خیر کی نیت ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں یہ بچے رو رہے ہیں؟ کہا کہ آج کھانا بچوں نے نہیں کھایا اور میں ان کو دلاسا دینے کے لیے میں نے آگ جلائی ہے، آگ کے اوپر برتن رکھا ہوا ہے اور اس برتن کے اندر میں نے پانی رکھا ہوا ہے، ذرا توجہ سے، میں نے پانی رکھا ہوا ہے اور اس طرح میں بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بیت المال میں آتے ہیں،
اپنے کندھے کے اوپر راشن کی بوری ڈال رکھتے ہیں۔ غلام اسلم کہتا ہے بار بار حضور آپ مجھے یہ اٹھائیں، مجھے اجازت دیں کہ یہ راشن میں لے کر چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو عمر کا بوجھ اٹھائے گا، کیا کل قیامت والے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھائے گا؟ فرمایا کہ یہ عمر کی ذمہ داری ہے کہ راشن پہنچانا، نگرانی کرنا، خود کندھوں پر اٹھا کر لے کر اس عورت کی جھونپڑی کے پاس گئے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھانا کھلایا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ عمر کی اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ حکمران جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خیال رکھے کہ رعایا کس انداز کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت پہرا دے رہے ہیں اور رات کے وقت حفاظت کر رہے ہیں، گلیوں کے اندر گشت فرما رہے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک کمزور سا آدمی ہے، چھوٹا سا خیمہ ہے اور وہ اپنے خیمے کے باہر انتہائی پریشان بیٹھا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے لیکن میرے پاس کوئی پیسے نہیں، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر گئے اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ایک نیک عمل کرنے کا۔ آج تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں امیر المومنین کی جو ہے وہ بیوی اور ملکہ ہوں، آج تم نے اپنے آپ کو ایک خادمہ سمجھنا ہے اور خادمہ کی حیثیت سے فلاں خیمے میں جانا ہے اور وہاں پر ایک دائی کا کردار ادا کرنا ہے۔ جس وقت وہ گئے اور خیمے کے اندر چلے گئے تو اندر سے جب آواز آئی کہ اے امیر المومنین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ شخص کانپنے لگا، ڈرنے لگا۔ آپ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بچوں کے رونے کا واقعہ سنایا تھا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن جب اپنا دربار لگایا تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس بچے کا وظیفہ جو ہے وہ 18 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ بیت المال سے جو اس کا دیا جائے گا۔ اور آج یہ قانون پوری دنیا کے اندر عمر لا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ سوئٹزرلینڈ کے اندر دیکھ لیں، کینیڈا کے اندر دیکھ لیں، امریکہ کے اندر دیکھ لیں، جب یورپ کے اندر یعنی یورپ کے اندر 52 ملک آتے ہیں اور ان تمام ملکوں کا یہی ایک قانون ہے۔ قانون بنایا حضرت عمر نے ہے، بنایا کس نے ہے؟ حضرت عمر نے ہے، لیکن فائدہ گورے اٹھا رہے ہیں۔ وہاں قانون، یہاں پر بھی اگر کوئی لوگ آتے ہیں ڈیلیوری کیس ہوتا ہے، ٹکٹ کرا کے لوگ امریکہ چلے جاتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ 18 سال تک ہمارے بچے کا وظیفہ جو وہاں پر لگ جائے گا۔ کہیں پر $2000 لگے ہیں، کہیں پر $3000 ہیں، کہیں پر $5000 ہیں، کہیں پر $1000 ملکوں کے اپنے حساب سے وہاں پر انہوں نے یہ یعنی پیسے لگائے ہوئے ہیں کہ بچوں کا جو وظیفہ وہ لوگ لگا دیتے ہیں۔ تو قوانین سارے حضرت عمر کے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قانون بنایا ہوا، یورپ جو ہے آج اس سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان مبارک جس طرح نبی پاک کی شان پہلی کتابوں کے اندر موجود تھی نا، اسی طرح آج بھی اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں، پہلے وقت کی کتابیں پڑھیں، ان کتابوں کے اندر میرے پاس جو برنابس موجود ہے، میرے پاس پرانی انجیل موجود ہے، ان کے اگرچہ نسخے تحریف شدہ ہیں لیکن ان کے اندر پڑھ کر دیکھیں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پرانی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی شان مبارک پرانی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ میں صرف ایک بات کرتا ہوں، مسلمانوں نے بیت المقدس فتح فرمایا، بیت المقدس فتح فرمایا، وہاں پر ایک پہاڑی ہے اور جس پہاڑی کو کہا جاتا ہے جبل مکبر، جبل مکبر، آپ نیٹ سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پہاڑی ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا کر جب ٹھہرے اور آپ نے وہاں سے کھڑے ہو کر پورے فلسطین کا جو ہے وہ نظارہ فرمایا اور آپ نے وہاں پر تکبیر بیان کی، صحابہ نے تکبیر کہی، آپ نے کہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وجہ سے اس پہاڑی کو جبل مکبر کہا جاتا ہے، تکبیر والی پہاڑی۔
وہاں پر جب آپ پہنچے، اگلے دن آپ کا ارادہ تھا کہ ہم آگے جائیں گے، تو جو پہلے وہاں پر صحابہ کرام پہنچ چکے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سیدنا خالد بن ولید، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، اب آپ نے جب آگے جانا ہے تو یہ شاہانہ لباس ہے، یہ لباس پہن کر آپ نے آگے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے بڑے بڑے پادری ہیں، بڑے بڑے امراء ہیں، بڑے بڑے وزراء ہیں اور بڑے بڑے سفیر ہیں، یہودیوں کے سفیر بھی وہاں پر آئے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے سفیر بھی موجود ہیں، تو آپ نے بیت المقدس کے فاتح کی حیثیت سے آپ نے آگے جانا ہے، تو آپ یہ عالی شان لباس پہن لیں اور یہ پہن کر آپ آگے چلے جائیں۔ آپ نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت جو ہوتی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی عزت اسلام اور کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، مسلمان کی عزت لباس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بندے کا کردار ناپاک ہو اور اوپر کاٹنے اور بڑا عمدہ لباس پہنا ہو، بظاہر لوگ اس سے دھوکہ تو کھا دیں گے لیکن وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نہیں ہوتا۔ فرمایا ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، اگر آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت کے اندر دوبارہ بھیج دے گا اور اسی طرح کی ہماری کیفیت ہو جائے گی جس طرح ہم اسلام سے پہلے ذلیل تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے تو میں اسی لباس کے ساتھ آگے جاؤں گا جو لباس میں نبی پاک کے شہر سے پہن کر آیا تھا، اور اس لباس مبارک کے اوپر 16 پیبند لگے ہوئے تھے، 16 پیبند تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ اور جب سواری آگے چلنے لگی، جب ایک ہی سواری تھی، اس کے اوپر کبھی آپ سوار ہوتے، کبھی غلام سوار ہوتا۔ جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو غلام نے عرض کی کہ حضور اب میں اپنی باری جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں اور میں سواری کی نکیل جو ہے وہ پکڑتا ہوں، آپ اس کے اوپر شان کے ساتھ آقا کی حیثیت سے، مولا کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے سواری کے اوپر سوار ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ عدل کے منافی ہے، یہ عمل عدل کے منافی ہے کہ میں یہاں پر بھی ایسے ہی سواری کی رکاب پکڑ کر اس کی لگام پکڑ کر جاؤں گا اور تم غلام ہو، بے شک جو بھی ہو، تم اپنی باری کے اوپر، سواری کے اوپر سوار ہوگے۔ اور جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہ جو بڑے بڑے پادری تھے وہ اپنی کتابیں اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں پڑھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کتابوں کے اندر پڑھا ہے جو بندہ بیت المقدس کو فتح فرمائے گا وہ اس شان کے ساتھ آئے گا کہ وہ آقا ہو کر سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہوگا اور اس کے غلام سواری کے اوپر سوار ہو کر داخل ہوگا۔ کتنی شان ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر وہ عیسائی لوگ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کئی کتابوں کے اندر آتا ہے 40,000 لوگ مسلمان ہوئے، کئی کے اندر 35,000 لوگ اس وقت آپ کا یہ عمل مبارک دیکھ کر جب وہ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کر۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں پر مسجد بنائی، آج بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مسجد ہے اور بہت بڑی مسجد ہے جسے مسجد عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ تو آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہوا تقریباً سال ہونے کو ہے، تقریباً سال 9 ماہ تو ہو چکے ہیں جو میرے اندازے کے مطابق پہلے حملے کے بعد۔ اتنا ظلم ہو گیا غزہ کے اندر، رفح کے اندر اور ان شہروں کے اندر، اور عالمی جو قوانین تھے انسانی حقوق کے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اور یہ سارا ظلم کن کے سامنے ہوا؟ مسلمان ظالم ترین حکمرانوں کے سامنے ہوا، لیکن انہوں نے اتنی غیرت بھی گوارا نہ کی کہ ہم ایک جگہ پر جمع ہو کر ان کا کوئی منہ توڑ جواب دیں۔ کیا فائدہ ہے ایسا ایٹم بم بنانے کا کہ قبلہ اول کی بے حرمتی ہوتی رہی، وہاں پر عزت پامال ہوتی رہی، اور وہاں پر ابھی میں 2-4 دن پہلے دیکھ رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 63 سال کی بوڑھی عورت ہے، یہودیوں نے اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے اور وہ کتوں نے اس عورت کو جو ہے نا چیر پار کر دی ہے۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ آج بھی وہ بچیاں دیواروں کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا اب دوبارہ عمر نے وہ بیت المقدس میں نہیں آنا، یا ان کے جانشینوں نے شام کے اندر نہیں آنا کہ شام تباہ ہو چکا،
عراق تباہ ہو چکا اور فلسطین تباہ ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے ملکوں کے ملک تباہ ہو چکے اور یہ دنیا کے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب لوگ کہنے والے ہیں یہ انگریز دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں۔ آپ ابھی کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں 50 سالوں کی، آپ 50 سالوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تقریباً ان 50 سالوں کے اندر 15 کروڑ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں اور ان 20 سالوں کے اندر یہ جو 20 سال جب عراق کی جنگ شروع ہوئی افغانستان کے اوپر 2000 کے اندر پہلی مرتبہ امریکہ نے حملہ کیا، اس وقت سے لے کر 1 کروڑ کے لوگ یہاں شہید ہوئے، پھر وہ لوگ شام کے اندر گئے اور محتاط اندازے کے مطابق 35 لاکھ مسلمان وہاں شہید ہوئے۔ عراق کے اندر گئے، عراق کے اندر تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور یہ لوگ اب غزہ کے اندر گئے ہیں، بیت المقدس کے اندر گئے ہیں۔ بتائیں کس چیز کے وہاں پر خیمے لگا رہے ہیں، کس چیز کے وہاں پر جا کر میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غزہ کو بنانا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ درندے ہیں اور ٹیررسٹ ہیں اور سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں پر آخر میں جملے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا اسلام کو اگر انگریزی کے اندر اس کے سپیلنگ نکالے جائیں تو وہ بنتے ہیں ISLAM۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے I shall love always Muslim، کہ میں ہمیشہ مسلمان سے محبت کروں گا۔ I shall love always Prophet، I shall love always محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ہر وقت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ صرف دعاؤں سے کچھ کام چلتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کربلا کی طرف نہ جاتے، اگر دعاؤں سے جنگیں جیتنی ہوتی تو نبی پاک کبھی احد میدان احد شریف کی طرف نہ جاتے، اگر دعاؤں سے ہی کام چل جاتا تو کبھی نبی پاک صحابہ کو لے کر جو ہے وہ غزوہ خندق کی طرف تشریف نہ لے جاتے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف تشریف نہ لے جاتے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں 82 جنگیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کچھ سرایا ہے، کچھ غزوات ہیں اور ان غزوات کے اندر حضور خود گئے ہیں اور جنگوں کے اندر جا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ مسلمان مجاہدین کی غیبی مدد فرما، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ڈرامے سنتے ہیں اور صبح اٹھ کر ہم انڈیا کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، رات کے وقت ہم اسرائیل کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، صبح اٹھ کر ہم کہتے ہیں اسرائیل نے بڑا ظلم کیا۔ تو ان ظالموں کے ظلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم ليكفيه خرج من الاسلام، جو بندہ ظالم کے ساتھ ایک قدم بھی چلا، ظالم کے ساتھ ایک قدم بھی چلا تاکہ ظالم کو مضبوط کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من الاسلام، اس بندے نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، وہ بندہ اسلام کے اندر کامل طریقے سے داخل ہی نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اسلام سے نکل چکا ہوں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، دعا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔